تو یہ پہلی کمانڈ توحید، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم عبادت بھی صرف تیری کریں گے اور دعا میں مدد کے لیے صرف تجھی کو پکاریں گے۔ عام مدد آپ کسی سے بھی لے سکتے ہیں، مخلوق سے بھی لے سکتے ہیں، لیکن وہ مدد جو دعا والی ہے، آپ کا کسی ہستی کے بارے میں یہ عقیدہ ہے کہ میں اس کی طرف متوجہ ہوں، وہ میری مصیبت اور پریشانی کو ٹال دے گا، یہ والا جو معاملہ ہے یہ صرف اللہ کے ساتھ خاص۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، سورۃ الفاتحہ میں ایاک نستعین سے مراد ہے دعا میں صرف اللہ کو پکارنا، یہاں عمومی مدد مراد نہیں ہے، اس کا تو حکم ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، برائی میں ایک دوسرے کی مدد مت کرو، وہ تو آپ کو حکم ہے۔ یہ اکثر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی اگر اللہ ہی سے مدد مانگنی ہے تو آپ امی سے روٹی کیوں مانگتے ہیں؟ وہ بابا جانی اگلے دن ویڈیو میں کہہ رہے تھے کہ اگر ڈسپرین کی گولی، پیناڈول کی گولی مشکل کشا ہے تو ولی کیوں نہیں ہو سکتا؟ اور بھائی ظاہری اسباب ہے، اگر کوئی کچھ کر سکتا ہے تو ٹھیک ہے کروا لیں، لیکن ظاہری اسباب میں اگر ایک بندہ آپ کے سامنے موجود نہیں، وہ مر گیا، چاہے وہ آخرت کی زندگی میں زندہ ہے لیکن دنیا سے چلا گیا، اپنی قبر میں، اس کو آپ مدد کے لیے نہیں پکار سکتے، سامنے ہے تو آپ ضرور پکاریں، بلکہ حکم ہے کہ آپ نے مدد کرنی ہے اگر آپ کو کوئی پکارے۔ نبی الاسلام نے صحابہ کرام کے ذریعے غزوہ بدر اور احد میں کافروں کے خلاف جنگوں کو لڑائے، تو وہ ظاہری اسباب آپ کے ساتھ اٹیچ تھے، لیکن یہ نہیں ہوا کہ غزوہ احد میں حضرت امیر حمزہ شہید ہو گئے اور نبی الاسلام نے خیبر کے موقع پر امیر حمزہ کو بلایا ہو کہ چونکہ تم بدر میں بھی میری طرف سے آرمی چیف تھے، احد میں بھی آرمی چیف تھے، لہذا خیبر میں بھی تم ہی آرمی چیف ہو گئے، المدد یا حمزہ۔ دنیا سے جا چکے تھے، آخرت کی زندگی، سیدنا علی کو بلایا، نہ نبی الاسلام نے کبھی کسی فرشتے کو بلایا کہ بدر اور احد میں فرشتے نازل ہوئے تھے تو فرشتوں آ جاؤ میری مدد کرو، وہ اللہ کی مرضی ہے فرشتے بھیجے یا نہ بھیجے، ہم نے اللہ کو پکارا۔ یہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ جی قرآن میں یہ تو آیا کہ ہم صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں، یعنی دعا کے لیے، یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور ہستی سے نہیں مانگ سکتے؟ جناب یہ بھی لکھا ہے سورۃ النمل کی آیت نمبر 62، اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مصیبت اور پریشانی میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے اور اس سے اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے اور تمہیں زمین پر اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے، یعنی تمہارے ماں باپ مر جائیں گے تو تم ان کی جگہ آ جاؤ گے، تمہارے مرنے کے بعد تمہاری اولاد۔ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے جس کی یہ کوالٹی ہو کہ مصیبت اور پریشانی میں گھرے ہوئے شخص کی دعا کو سنے؟ لہٰذا اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ اگر تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ مصیبت اور پریشانی میں کوئی تمہارا حاجت روا ہے دعا قبول کرنے کے اعتبار سے، ظاہری اسباب کی نہیں بات ہو رہی، دعا قبول کرنے کے اعتبار سے، تو گویا تم نے اسے معبود مان لیا۔ ہاں اسباب کے اعتبار سے اللہ نے خود اسباب کو ہماری مصیبت اور پریشانی کو ٹالنے کا ذریعہ بنایا، پیاس لگے گی تو ہم پانی پیئیں گے، ہم دعا نہیں کریں گے کہ یا اللہ میری پیاس ختم کر دے، کیونکہ اللہ نے پہلے حکم دیا ہے کہ یہ ہے وہ سبب، اسے اختیار کرو۔ بھوک لگے گی تو روٹی کھائیں گے، وہ پیغمبروں نے بھی کھا دی۔ سورۃ المائدہ میں آیا کہ عیسیٰ اور ان کی ماں دونوں کھانا کھایا کرتے تھے۔ ایسوں کو پوچھ رہے ہو کہ جو نہ تمہارے نقصان کے مالک ہیں نہ نفع، یعنی وہ خود کھانا کھانے کے محتاج ہیں، عیسیٰ ان کی والدہ، وہ تمہارے مشکل کشا کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ تو اپنے نفع نقصان کے مالک بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی سننے والا اور علم والا، یہ اللہ کی کوالٹی۔ اگر اسباب کو کسی نے اس اعتبار سے پکارنا ہے تو بھائی اس پلانٹ ارتھ پہ سب سے بڑا اگر کوئی مشکل کشا ہے تو وہ سورج ہے۔ کوئی پیغمبر، کوئی فرشتہ، کوئی اور مخلوق اس لیول کی مشکل کشا نہیں ہے، اللہ کے پیدا کردہ اسباب، کیونکہ پیغمبر تو خود سورج کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے۔ عیسیٰ اور ان کی ماں کھانا کھایا کرتے تھے، وہ کھانا کون بناتا ہے؟ سورج۔ سورج کی وجہ سے کھیتیاں پکتی ہیں، ان کھیتیوں کو جانور کھاتے ہیں،
انہی کھیتیوں کو ہم بھی کھاتے ہیں، اور جب ہمیں جانوروں کا گوشت چاہیے ہوتا ہے تو ہم ان جانوروں کو کھا رہے ہوتے ہیں جن کی خوراک انہی کھیتیوں سے آئی ہوتی ہے۔ اور وہ کھیتی پکتی کس طرح ہے، اگتی کس طرح ہے؟ سورج کی وجہ سے، اس کی روشنی کی وجہ سے۔ اور صرف روشنی نہیں، جس پانی سے وہ کھیتی پروان چڑھ رہی ہے وہ پانی بھی سورج کی وجہ سے برستا ہے، ورنہ سمندر کا پانی آپ کی کھیتی تک پہنچ ہی نہیں سکتا اگر سورج نہ ہو۔ سورج کی تپش کی وجہ سے وہ پانی ویپریٹ ہوتا ہے، اور پھر سورج کی وجہ سے زمین پر ہوائیں چلتی ہیں، وہ بادلوں کی شکل میں اس پانی کو لا کر برساتی ہیں، گلیشیئرز کی فارم میں پہاڑوں کے اوپر سٹور کرتی ہیں، پھر اسی سورج کی تپش سے وہ گلیشیئر پگھلتے ہیں، دریا چلتے ہیں، اور زمین کے نیچے بھی دریا چلتے ہیں جو ہم پانی زمین سے نکالتے ہیں۔ یہ دریا جو زمین کے نیچے چل رہے ہیں یہ بھی اسی پانی سے جڑے ہوئے ہیں پیچھے سے۔ آپ کو صرف اوپر کے دریا نظر آ رہے ہیں، نیچے بھی دریا ہے۔ تو دنیا میں موسموں کا بدلنا، ہواؤں کا چلنا، بارش کا ہونا، کھیتی کا پکنا، فروٹ کا پکنا، اس کا اگنا، اور جانوروں کی خوراک جو زمین سے آ رہی ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں ایک سورج کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں۔ لیکن اللہ کے فضل سے آج تک کسی کلمہ گو مشرک کو بھی یہ وہم نہیں آیا کہ سورج جو ہے یہ میرا مشکل کشا ہے، المدد یا سورج۔ ہم کہتے ہیں یار اس کی کیا اوقات ہے، یہ تو اللہ نے اسے کام میں لگایا۔ بھئی جسے اللہ نے کام میں لگایا ہے اس کی تو اوقات ہم سمجھ ہی نہیں رہے، اور جسے اللہ نے کسی کام نہیں لگایا اس کو ہم کہہ رہے ہیں غوث پاک میری مدد فرمائے۔ غوث پاک کو تو پتہ ہی نہیں ہے، غوث پاک تو خود سورج کے اوپر ڈیپینڈنٹ تھے۔ تو سائنس نے جس طریقے سے اللہ کا تعارف کروایا ہے اس کے بعد شرک کی کوئی گنجائش ہی نہیں نکلتی۔ حقیقت بات جسے تھوڑا سا بھی علم ہے نا کہ یہ کائنات کا نظام کیسے چل رہا ہے، وہ کسی انسان کو معبود ماننے کا سوچ بھی نہیں سکتا، ناٹ ایٹ آل، کہ وہ کسی بزرگ کو، کسی بابے کو، کسی پیغمبر کو، کسی فرشتے کو یہ سمجھ لے کہ یہ میرا مشکل کشا حاجت روا ہے۔ دعا کروا سکتے ہیں، وہ برحق ہے، کسی کے پاس جائیں دعا کروائیں۔ پیغمبر ہوا اب تو ختم نبوت ہو چکی، اگر نبی الاسلام دنیا میں موجود ہوتے ہم اپنی پریشانیاں انہی کو بتاتے، وہ دعا کرتے، اللہ چاہتا تو ان کے ہاتھوں پر معجزات بھی ظاہر ہوتے جس طرح ہوئے۔ لیکن جب پیغمبر دنیا میں نہیں رہے اب آپ انہیں پکاریں گے نہیں مدد کے لیے۔ وہ سیدنا عمر نے عقیدہ بتا دیا، صحیح بخاری کی ایک حدیث 1010، اللہم انا کنا نتوسل الیک بنبینا، اے اللہ پہلے ہم تیرے نبی کے ذریعے توسل اختیار کرتے تھے، ان کی دعا کی برکت سے تو بارش نازل فرماتا تھا، اب ہم تیرے نبی کے چچا کو لے کے آئے، ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل فرماتا، یعنی جو سامنے موجود ہے اس سے دعا کرتا۔ یہ والا توسل اور وسیلہ حقیقی توسل اور وسیلہ، باقی لوگوں نے اپنی طرف سے چیزیں بنا لی ہیں، توسل کے نام کے اوپر استمداد کر رہا ہے۔ پھر بخاری اور مسلم کی وہ حدیث کہ 70 صحابہ کو جب دھوکے سے شہید کیا گیا تو انہوں نے شہید ہوتے وقت دعا کی، عاصم بن ثابت انصاری جو ان کے لیڈر تھے، انہوں نے دعا کی، اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دینا، ہم ان کے دین کے اوپر قائم ہیں اور ہم اپنے رب سے مل رہے ہیں اس حال میں کہ ہم اپنے رب سے راضی ہیں اور ہمارا رب ہم سے راضی ہے۔ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ جب انہوں نے یہ دعا کی تو صحیح بخاری میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کے پاس بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم اور کہا کہ آپ کے 70 قاریوں کو دھوکے سے شہید کر دیا گیا، اور انہوں نے شہید ہوتے وقت یہ دعا کی۔ نبی علیہ السلام دنیا میں موجود ہیں، صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام کو نہیں پکارا، اللہ کو پکارا ہے کہ ہماری خبر ہمارے نبی تک پہنچا۔ اس ایک حدیث نے 3 عقیدے کلیئر کر دیے۔ نمبر 1 صحابہ کرام کا یہ عقیدہ تھا کہ عالم الغیب اللہ ہے، ہم اللہ کو بتائیں گے تو وہ ہمارے نبی کو غیبی خبر دے گا، علم غیب کا عقیدہ کلیئر۔ دوسرا عقیدہ حاضر و ناظر، جو یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام مدینہ شریف میں قبر اطہر میں موجود ہیں اور پوری دنیا کو دیکھ رہے ہیں۔ بھئی نبی علیہ السلام قبر مبارک سے باہر جب مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے تب بھی صرف اتنا ہی دیکھتے تھے جو اللہ دکھاتا تھا۔
صحیح بخاری میں آتا ہے غزوہ موتا کے موقع پر نبی علیہ السلام کو اللہ نے لائیو منظر دکھایا. آپ نے کہا کہ میرے زید کو شہید کر دیا گیا, میرے جعفر کو شہید کر دیا گیا, میرے عبداللہ کو شہید کر دیا گیا, اور اب مسلمانوں نے کنسنسس کے ساتھ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار خالد بن ولید کو چنا ہے. میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح دے گا. اب یہاں پہ منظر دکھایا جا رہا تھا, لیکن عاصم بن ثابت انصاری والا منظر دکھایا نہیں جا رہا تھا, وہ فرشتے کے ذریعے بتایا گیا, لیکن پیچھے اللہ ہی ہے, کسی کے اختیار میں چیز. تو حاضر و ناظر کا عقیدہ. اور تیسرا, جو یہ بزرگوں کو مدد کے لیے پکارتے ہیں, صحابہ کرام نے نہیں کہا یا رسول اللہ انظر حالنا, ان کا اے اللہ ہمارے حال کی خبر ہمارے نبی کو کر دے. یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ ہمارے حال کی خبر لے. تو غیر اللہ سے مدد مانگنا استعانت والا عقیدہ, یہ بھی اس حدیث نے کلیئر کر دیا. یہ حدیث بخاری میں بھی ہے, مسلم میں بھی ہے, اس لیے میں نے اپنے ریسرچ پیپر دعا صرف اللہ ہی سے, جس پہ ویڈیو بھی ریکارڈ ہے, اسی حدیث کو ایمفسائز کیا کہ یہ ایک حدیث 3 عقیدے کلیئر کرتی ہے. اس کے باوجود اگر کسی کو بات سمجھ نہیں آ رہی یا وہ سمجھنا نہیں چاہتا تو ٹھیک ہے, جو مرضی کریں. پھر یہ دھوکہ دینا کہ اللہ تبارک و تعالی تک پہنچنے کے لیے آپ کو بیچ میں ہستیوں کی ضرورت ہے, ڈائریکٹ آپ اللہ سے دعا نہیں کر سکتے. اس اعتبار سے تو پیغمبروں کی ضرورت ہے کہ ہم نے پیغمبروں کے ذریعے دین سیکھنا ہے, لیکن پیغمبروں نے ہمیں دعا کا سلیقہ یہ بتایا ہے کہ دعا آپ نے ڈائریکٹ اللہ سے مانگنی ہے. نبی علیہ السلام سے بڑی کون سی ہستی ہے؟ قرآن میں آیا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اے نبی, جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق پوچھتے ہیں نا ہمارا رب کدھر ہے, ہم اس سے کیسے باتیں کریں, ہم اس سے کیسے مانگیں, تو فرمائے فَإِنِّي قَرِيبٌ, میں تمہارے بالکل قریب ہوں. اُجِيبُ الدَّعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِ, ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے. اب ہونا چاہیے تھا اے نبی جب میرے بندے آپ سے پوچھیں میرے متعلق تو آپ فرمائیں کہ مجھے وسیلہ ڈالو تو اللہ سنے گا. اللہ ڈائریکٹ کسی کی نہیں سنتا. جس طرح آپ کو پرائم منسٹر تک پہنچنے کے لیے محلے کے کونسلر کی, ایم این اے کی, اور اس کے بعد وزیر کی, اور پھر وزیر اعلیٰ کی ضرورت پڑتی ہے, اس طرح اللہ تک پہنچنے کے لیے پہلے بابوں کو ڈالو, پھر تابعین کو ڈالو, پھر صحابہ کو, اینڈ پہ مجھے ڈال کے پھر اللہ تک پہنچو. نہیں, ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں, لیکن لوگوں کو بھی چاہیے کہ میرا حکم مانے اور مجھ پر ایمان لائیں جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے, تاکہ وہ کامیاب ہو سکے. اسے ہمارے استاد ڈاکٹر سراج صاحب نے کہا تھا یہ انسانیت کا میگنا کارٹا ہے. میگنا کارٹا 16ویں اور 17ویں صدی عیسوی میں جب پوری دنیا کو رول کر رہی تھی گریٹ برٹن, تو وہاں پہ انہوں نے آئین میں یہ چیز داخل کی تھی کہ ہر شہری کا حق ہے جو ہماری سلطنت میں رہتا ہے کہ وہ اپنے حکمران سے ڈائریکٹ اپنا مسئلہ ڈسکس کر سکتا ہے. اس قانون کا نام انہوں نے رکھا تھا میگنا کارٹا. اور دیکھیں آپ کو یورپ اور امریکہ میں برکات نظر آ رہی ہے, قانون کی حکمرانی نظر آ رہی ہے, وہ تو اس سے بھی آگے جا چکے ہیں. پرائم منسٹر سے تو کہنے کی ضرورت نہیں, عدلیہ آپ کے مسئلے کو حل کرے گی. اس لیے تو آپ پرائم منسٹر ہیں تو ایک ڈاکٹر چھوٹے سے ہاسپٹل کا وہ آپ کو ڈانٹے گا کہ تم میری اجازت کے بغیر کس طرح اندر آتا, کیونکہ اسے پتا ہے کہ پرائم منسٹر مجھے نہیں فارغ کر سکتا. جوڈیشری اتنی مضبوط ہے, میں اپنی ڈیوٹی صحیح دے رہا ہوں. ڈیوڈ کیمرون کو نکال دیا تھا نا ڈاکٹر نے, اور وہ بھی سوری سوری بول رہا ہے, کس طرح ڈرا ہوا ہے. یہاں ہمارے پرائم منسٹر کسی ہاسپٹل میں چلے جائے تو اسے خوش کرنے کے لیے پہلے جعلی مریض لٹائے جاتے ہیں, اور اگر زیادہ کہیں مریض موجود ہوں تو غائب کر دیے جاتے ہیں کہ یہاں سے راستہ ذرا کلیئر کرنا. یہ فرق ہے. تو انسانیت کا میگنا کارٹا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ الدَّعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. پھر سورہ المؤمن میں جو آیت مبارکہ ہے وَقَالَ رَبُّكُمْ, اور تمہارے رب نے یہ حکم فرما دیا ہے ادعونی استجب لکم, اے میرے بندو مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں. ان الذین یستکبرون عن عبادتی, بے شک جو لوگ ہماری عبادت سے تکبر اختیار کریں, ہم سے دعا نہیں مانگیں گے, میں انہیں ذلیل و خوار کر کے جہنم میں داخل کروں. یہ سورہ المؤمن سورہ غافر کی آیت نمبر 60.
المؤمن، الغافر ایک ہی سورت کے دو نام۔ یہ آیت مبارکہ نبی اسلام نے تلاوت کی، سنن ابی داؤد میں حدیث ہے اور جامع ترمذی میں۔ آپ نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی تو عبادت ہے۔ یعنی دعا کرنا کوئی سمپل چیز نہیں۔ جب آپ یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد کہہ رہے ہوتے ہیں نا، تو آپ عبد القادر جیلانی کو معبود مانے ہوئے ہوتے ہیں۔ جو سورہ النمل میں آیا الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے جو تکلیف دور کرے گا؟ اور نبی اسلام کیا کہہ رہے ہیں؟ الدعاء هو العبادہ، دعا ہی تو عبادت ہے۔ لہذا یہ یا شیخ عبد القادر جیلانی کا مطلب ہے آپ نے عبد القادر جیلانی کو معبود مان لیا، خواہ اس کو بندہ ہی کہتے ہو۔ اللہ اسے کہہ رہے کہ تم نے معبود مان لیا، اللہ کے ساتھ صرف تمہیں شریک کر کے۔ پھر نبی اسلام نے یہ آیت پڑھی ادعونی استجب لکم، اے میرے بندوں مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ جو دعا کرنے سے تکبر کریں گے میں انہیں ذلیل و خوار کر کے جہنم میں داخل کروں گا۔ ہمارا رب وہ شہنشاہ ہے کہ جس سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتا ہے۔ دنیا کے شہنشاہوں سے مانگا جائے، زیادہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتے ہیں، اور اللہ وہ شہنشاہ ہے کہ جس سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتا ہے۔ اس نے دعا کو صرف مشروع نہیں فرمایا، فرض کر دیا، اور ایسا فرض کیا ہے کہ اگر نہیں مانگو گے تو ناراض ہو۔ نہج البلاغہ میں جو سیدنا علی کا وصیت نامہ ہے، مکتوب نمبر 31 حسن ابن علی کے نام، اس میں مولا علی کیا لکھتے ہیں؟ جب وہ جنگ صفین سے واپس آ رہے تھے تو انہوں نے سیدنا حسن ابن علی کے لیے وصیت لکھوائی اور کہا کہ یہ اس بوڑھے باپ کی وصیت ہے اپنے بیٹے کے نام، جو زندگی کے بہت سے نشیب و فراز دیکھ چکا ہے۔ ان قریب میں نے فنا ہو جانا ہے اور باقی رہنے والی اللہ کی ذات۔ اے میرے بیٹے حسن، اللہ تعالیٰ اس کائنات کا مالک ہے اور اس نے محض اپنے فضل سے ہمیں اجازت دی ہے کہ ہم اس سے مانگیں تاکہ وہ ہمیں عطا کرے۔ اس نے محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں اجازت دی ہے کہ ہم اس سے سوال کریں تاکہ وہ ہمارا سوال پورا کر دے۔ اے میرے بیٹے حسن، اللہ کی بارگاہ وہ درگاہ ہے جس نے اپنے لیے کوئی دربان بھی مقرر نہیں کیا کہ جس کے ذریعے تم اپنے رب تک پہنچو، تم ڈائریکٹ اپنے رب سے دعا کر سکتے ہو۔ دیکھیں وہ وسیلے بھی ختم کر دیے، ورنہ مولا علی یا علی مدد سکھانا ہوتا تو پہلے حسن ابن علی کو سکھاتے ہیں نا۔ مولا حسن کو بھی تو علی کی مدد کی ضرورت تھی نا، اور وہ اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں تمہارے رب نے اس چیز کو مشروع نہیں ٹھہرایا اس حوالے سے کہ لازمی ہو کہ تم نے بیچ میں کسی کو ڈال کے پہنچنا ہے، تم اپنے رب سے مانگو وہ عطا کر دے۔ تو سیدنا علی کی یہ جو وصیت ہے بالکل فٹ ان بیٹھتی ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ میں نے اس پہ اس لیے تفصیلی گفتگو کی کہ توحید ہی اس کائنات کی پیدائش کا مقصد ہے۔ توحید کی وجہ سے انبیاء کرام نے تکلیفیں اٹھائیں، قربانیاں دیں۔ توحید کی وجہ سے اہل البیت علیہ السلام کو اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنا پڑا۔ توحید کی خاطر صحابہ کرام علیہم رضوان نے تکلیف اٹھائی، اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے جو سب سے محبوب بندے تھے انبیاء کرام علیہم السلام، ان کو کن کن تکلیفوں سے گزارا گیا؟ صرف توحید کی خاطر۔ توحید اللہ کو اتنی پیاری ہے کہ اس نے اپنے پیاروں کو بھی تکلیفوں سے گزارا ہے توحید کو اسٹیبلش کرنے کے۔ اور یہاں لوگوں نے توحید کو کسی کھاتے میں نہیں سمجھا ہوا، اس ورڈ کو بولنا بھی ایک کوئی مذہبی توہین سمجھا جاتا ہے۔ یعنی یہ دیکھیں توحید کا ورڈ ہی اتنا ان کے لیے ہاربل ہو جاتا ہے کہ انہیں سمجھ آ جاتی ہے کہ بس اب بابوں کی شامت آ جائے گی کیونکہ توحید کا لفظ سامنے آ رہا ہے، اور ظاہر ہے یہ حقیقت ہے، یہ لازم و ملزوم ہے۔ ایک اللہ کا جب ذکر ہوگا تو اللہ کے مقابل جو ہستیاں کھڑی کی ہوئی ہیں، خواہ وہ انبیاء ہی کیوں نہ ہو، ان کا ذکر بھی پھر اسی طریقے سے ہوگا کہ توحید اسٹیبلش ہو، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں عیسیٰ ابن مریم کو سینٹرڈ کر کے اتنی سخت گفتگو فرمائی۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک وہ لوگ کھلا کفر کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم۔ فمن یملک من اللہ شیئا، تو بتاؤ اللہ تعالیٰ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا؟
ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم، اگر اللہ تعالیٰ ارادہ کرے کہ عیسیٰ ابن مریم کو ہلاک کر دے، ان کی ماں کو ہلاک کر دے، اور جتنے زمین میں، اللہ کا کوئی کیا بگاڑ ہے؟ توحید اسٹیبلش کرنی تھی، اللہ تعالیٰ نے سینٹر کر لیا عیسیٰ ابن مریم کو، اولو العزم پیغمبر کو، کہ عیسیٰ اور ان کی ماں اور جتنے زمین میں سارے بزرگ ہو گئے، اگر اللہ ان کو ہلاک کر دے، اللہ کا کوئی کیا بگاڑ رہے گا؟ غصہ تھا شرک کرنے والوں پر، لیکن سینٹرڈ کیا سیدنا عیسیٰ کو، کیونکہ انہیں معبود تصور کیا ہوا تھا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ معبود ہوں تو موت کیسے آئے گی؟ ہم چاہیں تو انہیں موت دے دیں۔ اب اگر کسی کا کوئی یہ وہم تھا نا کہ ہم تو معبود نہیں مانتے، ہم اللہ کا بندہ سمجھ کے مشکل کشا سمجھتے ہیں، تو وہ بھی اللہ نے نکال دیا۔ سورۃ المائدہ ہی میں آگے چل کے 75 نمبر آیت، مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، عیسیٰ ابن مریم تو نہیں تھے مگر ایک رسول ہی نا، ان سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے، وامہ صدیقہ، اور ان کی ماں ایک سچی عورت تھی، کانا یاکلان الطعام، دونوں روٹی کھانے کے محتاج تھے۔ دیکھو ہم اپنی آیات کتنی کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، پھر ان کو دیکھو کہاں الٹے پھیرے جاتے ہیں۔ کیا اللہ کے سوا افتعبدون من دون اللہ، من دون اللہ بھی کہہ دیا عیسیٰ ان کی والدہ، حالانکہ وہ حزب اللہ تھے۔ من دون اللہ اس لیے کہا کہ اللہ کے مقابلے پر کرسچن نے ٹھہرا لیا تھا۔ کیا تم اللہ کے سوا ان ہستیوں کی عبادت کر رہے ہو جو نہ تمہارے نقصان کے مالک ہیں نہ نفع کے؟ یہاں بھی شیطان داخل ہو سکتا تھا کہ چونکہ کرسچن عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عیسیٰ ابن مریم کی عبادت نہ کرو، وہ روٹی کھانے کے محتاج تھے، ہم تو بزرگوں کی عبادت نہیں کرتے، ہم تو انہیں اللہ کا بندہ مانتے ہیں۔ لیکن اللہ نے صاف ذکر کر دیا کہ نہ وہ تمہارے نقصان کے مالک ہیں نہ نفع کے۔ اگر عیسیٰ اور ان کی والدہ کسی کے نقصان اور نفع کے مالک نہیں تو باب دشائی، عیسیٰ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں، مریم جیسا ہے ہی کوئی نہیں، رابعہ بصریہ تھے شاہی کوئی نہیں۔ اگر یہ لوگ مشکل کشا نہیں ہیں، کسی کے نفع نقصان کے مالک نہیں، تو باقی ہستیاں کس خاطر؟ تو توحید کے اعتبار سے جہاں جہاں کوئی نقب ڈالنے کی کوشش کرے، یہ چند ایک آیات آپ یاد رکھ لیں، انشاءاللہ تعالی کوئی بھی شرک کے حوالے سے کسی کو دھوکے میں نہیں ڈال سکتا، بالکل توحید واضح بیان ہو جائے گی اور شرک کا لگما ہوگا۔ اس لیے میں نے تفصیلی ویڈیو بھی ریکارڈ کروائی ہے، شیطانی توحید، شیطانی بابوں کا فتنہ۔ شیطانی توحید یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ اور ہستیوں کو بھی شامل کیا جائے اور چکر یہ چلایا جائے کہ اللہ کے بندے ہی ہیں نا، اللہ کی اطاعت سے ہی کر رہے ہیں نا، اللہ کی مرضی سے کر رہے ہیں، پیچھے اللہ ہی ہے۔ یہ شیطانی توحید ہے۔ اور رحمانی توحید یہ ہے جو قرآن میں بیان ہے کہ اگر اللہ ارادہ کرے عیسیٰ کو، ان کی ماں کو، سب لوگوں کو ہلاک کر دے، اللہ کا کوئی کیا بگاڑ دے گا۔ یہ ہے رحمانی توحید۔ رحمانی توحید یہ ہے کہ عیسیٰ ان کی ماں روٹی کھانے کے محتاج تھے۔ رحمانی توحید یہ ہے کہ عیسیٰ ابن مریم اور ان کی ماں من دون اللہ تھے ایز فار ایز توحید از کنسرنڈ، ورنہ وہ حزب اللہ ہے۔ اور رحمانی توحید یہ ہے کہ عیسیٰ اور ان کی والدہ نہ تمہارے نقصان کے مالک ہیں نہ نفع کے۔ تو باقی تو باب شاہی کو، کیونکہ عیسیٰ ابن مریم اولو العزم 5 پیغمبروں میں ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، نوح نجی اللہ، اور عیسیٰ روح اللہ۔ یہ 5 اولو العزم پیغمبر ہیں جو سورۃ الاحزاب اور سورہ شورى میں ذکر ہوئے، اور ان میں بھی عیسیٰ ابن مریم جیسا کوئی بھی نہیں ہے، بغیر باپ کے پیدا ہوئے، آج تک موت بھی یہی زندہ اٹھائے گئے، اور معجزے ایسے ملے کسی بھی پیغمبر کو نہیں۔ مردوں کو زندہ کر دینا اللہ کے اذن سے، مٹی کی مورت میں پھونک مارنا، اس کا پرندہ بن جانا اللہ کے اذن سے، جن کی آنکھیں نہیں ہوتی تھی ہاتھ پھیرنا، ان کی آنکھیں آ جانا اللہ کے اذن سے۔ یار کیا میڈیکل سائنس، کیا کوئی بڑے سے بڑا کرتب کرنے والا بندہ کچھ بھی نہیں کر سکتا جو اللہ تعالیٰ نے کوالٹیز عیسیٰ ابن مریم کو دی تھی۔ اور اگر اس لیول کی کوئی قریب کسی کو کوالٹیز ملنی تھی آزمائش کے طور پر، تو وہ دجال کو ملیں گے،
لیکن دیکھ لیں وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ ابن مریم کا پلڑا بھاری کیا کہ دجال کو عیسیٰ ابن مریم ہی قتل کرے گا. اسی لیے ہم دجال کو بھی مسیح کہتے ہیں، مسیح الدجال یعنی دجل والا مسیح. اور عیسیٰ ابن مریم کیا ہے؟ یسوع مسیح. عیسیٰ ابن مریم یہ سچے مسیح ہیں، وہ جھوٹا مسیح ہوگا. وہ بھی کھیتیاں اگا رہا ہے، آسمان سے بارش نازل کر رہا ہے. اور عیسیٰ ابن مریم کو بھی اللہ تعالیٰ نے کیا معجزات دیے ہیں، مردوں کو زندہ کر رہے ہیں اللہ کے اذن سے. تو فرق پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ سچا مسیح وہ ہے جو جھوٹے مسیح کے اوپر غالب آئے گا اللہ کے اذن سے. تو عیسیٰ ابن مریم کی پرسنالٹی اس اعتبار سے بڑی غیر معمولی ہے قرآن میں. اگر آپ کو مسلمانوں کو جو کلمہ کو مشرک مسلمان ہیں صحیح توحید سکھانی ہے تو آپ بتوں والی آیات نہ پیش کریں، ورنہ شیطان انہیں پڑھا دے گا یہ تو بتوں کے بارے میں، ہم تو بتوں کو پوچھتے ہی نہیں ہیں، نہ بتوں سے مدد مانگتے ہیں، ہم تو اللہ کے انبیاء اولیاء سے مدد مانگ رہے ہیں. تو پھر عیسیٰ ابن مریم کا بتائیں کہ بتاؤ ان سے بڑا کون سا اللہ کا ولی ہے اور ان سے بڑا کون سا پیغمبر ہے؟ یہ تو ٹاپ کے 5 پیغمبروں میں آتے ہیں. اگر ان کا یہ سٹیٹس اللہ نے کلیئر کر دیا ہے تو بھائی پھر سمجھ لو باقیوں کے بارے میں تم نے کیا عقیدہ رکھنا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی پرواہ نہیں کی کہ اتنا میرا قریبی بندہ وجیہ فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اللہ کے حضور وجاہت والے اور آخرت میں بھی ومن المقربین اور قریبی لوگوں میں سے ہوں. اگر میں اس کو سینٹرڈ کر کے توحید بیان کر رہا ہوں اور کوئی لحاظ نہیں کر رہا، کتنے سخت جملے استعمال ہو رہے ہیں کہ عیسیٰ ان کی ماں روٹی کھانے کے محتاج تھے. اگر اللہ ارادہ کرے عیسیٰ کو، ان کی ماں کو اور تمام لوگوں کو ہلاک کر دے، ہر الفاظ دیکھیں، اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا. اگر میں عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ اس طرح کی گفتگو کر رہا ہوں تو تمہارے جو یہ جعلی بنائے ہوئے غوث پاک اور قطب پاک اور داتا صاحب سے فلانا صاحب، ان کا تو بیچاروں کا سٹیٹس ہی کوئی نہیں ہے، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا ان کے ساتھ کیا عقیدہ منسوب کیا ہے. تو یہ جو پہلی کمانڈ تھی میں نے اس کے اوپر تفصیلاً گفتگو کی. ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت اللہ کی ہوگی جو اللہ کے فضل سے سارے مسلمان کر رہے ہیں. عبادت کی ساری شکلیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نذر، نیاز. مصیبت جو ساری آئی ہے وہ ایاک نستعین کی وائلیشن ہے کہ دعا انہوں نے ان ہستیوں سے مانگنی شروع کر دی. لہذا امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باقی امتوں پر یہ فضیلت حاصل ہے کہ یہاں وہ پوریاں شرک نہیں آیا جو اگلی امتوں میں آیا تھا کہ رسول اللہ کو اللہ کا بیٹا کہہ دیں یا ڈائریکٹ بتوں کی عبادت کرنا شروع کر دیں. نہیں، اللہ کا شکر ہے یہ والا شرک یہاں نہیں آیا. شرک فی ذات کے حوالے سے آج بھی امت محمدیہ شرک سے محفوظ ہے، لیکن شرک فی صفات کے حوالے سے کلمہ گو مسلمان بھی شرک کر رہے ہیں. اس لیے قرآن میں جگہ جگہ جس چیز کے اوپر زیادہ ایمفسائز ہوا وہ یہ ہے کہ دعا صرف اللہ ہی سے کریں. اسی لیے ہم توحید پہ جب بھی بات کرتے ہیں تو فوراً بات لے آتے ہیں دعا صرف اللہ ہی سے، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ مسلمان جتنے بھی ہیں وہ سب اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں، نظر نیاز بھی اللہ کے لیے کرتے ہیں، روزہ بھی اللہ کے لیے رکھتے ہیں. مصیبت کھڑی ہوتی ہے جب وہ غیر اللہ کو مدد کے لیے پکارتے ہیں. اس لیے ہم نے جب بھی شرک کو ایڈریس کرنا ہے تو دعا صرف اللہ ہی سے اس ٹاپک کو ایڈریس کرنا ہے تو انشاءاللہ تعالی معاملات کلیئر ہو جائیں گے. وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ، اور ہم نے کتاب میں بنی اسرائیل کے لیے یہ بات طے کر دی تھی. کتاب سے مراد ان کی کتابیں بھی اور اس سے مراد لوح محفوظ بھی، جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک آزمائش طے کر دی تھی. لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ، کہ ضرور بالضرور تم زمین میں فساد کرو گے، مرتین، 2 دفعہ. وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور ضرور تم بڑی سرکشی اور غرور کرو گے. یعنی 2 دفعہ ایسے ہوگا کہ تم سرکشی مچاؤ گے. یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تقدیر میں طے کر دیا تھا. اس میں ایک چیز امپلائیڈ تھی کہ 2 دفعہ عروج ملے گا، کیونکہ سرکشی آتی اس وقت ہے جب انسان عروج پہ ہوتا ہے. غریب آدمی کے لیے 2 وقت کی روٹی بھی مشکل ہوتی ہے. یعنی 2 عروج تمہیں ملیں گے اور پھر اس کے بعد 2 عذاب کے کوڑے تم پر آئیں. اب ان کا ذکر آ رہا ہے، یہ جو بنی اسرائیل کی ہسٹری ہے. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، پس جب ان میں سے پہلی باری کا وقت آیا، یعنی جب عروج پہ تم لوگ پہنچ چکے ہوئے تھے، اس کے بعد تم نے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی اس کے اگینسٹ جو عذاب کا وقت آیا،
بعثنا علیکم عبادا لنا اولی بأس شدید، تو ہم نے تم پر اپنے سخت لڑائی لڑنے والے بندے مسلط کر فجاسوا خلال الدیار، تو وہ شہروں میں داخل ہو گئے، تلاش کرنا شروع ہو گئے تمہیں، وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا، اور اللہ کا یہ وعدہ پورا، یہ وعدہ پورا ہوا جناب 587 قبل مسیح، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے آلموسٹ پونے 600 سال۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو لے کر نکلے ہیں، یہ آلموسٹ عیسیٰ علیہ السلام سے 1400 سال پہلے کی بات، اور نبی علیہ السلام سے آلموسٹ 2000 سال پہلے کی بات۔ اور آپ کو پتا ہے کہ وہ آ تو رہے تھے یروشلم کی طرف جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مسکن تھا، وہ تو ایک حادثاتی طور پہ اللہ تعالیٰ نے ایک ڈیسٹنی مقرر کی تھی۔ یوسف علیہ السلام چونکہ پہنچ گئے تھے مصر میں، پھر بنی اسرائیل وہاں آباد ہوئی، وہاں پہ انہیں حکومتی لیول پہ غلبہ بھی مل گیا، پھر وہاں پہ ایک نیشنل موومنٹ غالب ہوئی، انہوں نے بنی اسرائیل کو شکست دے کے انہیں غلام بنا لیا، پھر غلامی کا دور ان کا چلتا رہا، لیکن انہیں یہ امید تھی کہ ایک ہادی اور منجی آئے گا جو ہمیں نجات دے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کی شکل میں وہ بندہ آیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے بنی اسرائیل کو نجات دی، فرعونی ڈبوئے گئے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام 6 لاکھ کے لشکر کو، جو 50 ہزار کے آلموسٹ 12 قبیلے تھے جو بنی اسرائیل کے 12 قبائل تھے، وہ لے کر نکلے۔ فرعون ان کے تعاقب میں آیا اور وہ ایک سمندری جھیل میں غرق کر دیا گیا۔ یہ دریائے نیل کو کراس نہیں کر رہے تھے، میڈیٹرینین سی کو جو نہر سوئز ملاتی ہے آج کی ڈیٹ میں بحر احمر کے ساتھ، یعنی ریڈ سی کے ساتھ، وہ جو پتلی سی آپ کو ایک نظر آ رہی ہے سعودی عرب کے نقشے کے لیفٹ سائڈ کے اوپر، جس کے کارنر کے اوپر یمن بھی ہے، وہ ریڈ سی ہے، اس کو ملاتی ہے اوپر میڈیٹرینین سی کے ساتھ نہر سوئز جو مصر میں سے گزرتی ہے۔ وہ پہلے نہر سوئز نہیں ہوتی، یہ تو گوروں نے اس چیز کو آبزرو کیا اور انہوں نے وہ نہر سوئز نکالی، ادروائز ہزاروں کلومیٹر کا سفر کر کے پورے افریقہ سے گھوم کے تجارتی قافلے ایشیا کی طرف آتے تھے۔ یہ آلموسٹ آپ سمجھ لیں 14-15 ہزار کلومیٹر کا فرق پڑ گیا۔ دنیا میں ریولوشن آ گئی نہر سوئز کے بننے سے، اس کو بنے ہوئے بمشکل 150 سال ہوئے۔ تو نہر سوئز بیسیکلی جس راستے پہ بنائی گئی ہے وہاں پہ سمندری جھیلیں ہوا کرتی تھی، چھوٹی چھوٹی، ان جھیلوں کو جوڑ کے ایک نہر پکی بنا دی گئی، یعنی پہلے جھیل، پھر خشکی، پھر جھیل، لیکن ظاہر اسے کراس تو کرنا پڑتا تھا۔ انہی میں سے کسی ایک جھیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کراس کیا تھا، انہی میں ہی کوئی ایسی ایک جھیل تھی جہاں اصحاب سبت والا واقعہ بھی پیش آیا، مچھلیوں کا شکار کا۔ دریائے نیل تو مصر کے اندر ہے، یہ سمندری جھیل وہ کراس کر رہا ہے، ظاہر بہت بڑی جھیل تھی، اس میں عصا مارا، اللہ تعالیٰ نے راستہ نکالا، اور وہاں پر فرعونی بھی اتنی ان کے دماغ مارا گیا کہ اس وقت کلمہ پڑھ لیتے، مسلمان ہو جاتے کہ یہ اتنا بڑا معجزہ ایک پیغمبر کے ہاتھ میں ظاہر، وہ بھی نہیں، الٹی بیوقوفی کی کہ اسی راستے پہ چلنا شروع ہو۔ وہاں سے بنی اسرائیل تو دوسرے کنارے سے نکل گئے، یہ سینٹر میں تھے دونوں طرف، پھر اللہ تعالیٰ نے سمندر کو ملا دیا جو قرآن میں ہے کہ پہاڑ کے برابر موجیں تھی، مل گئی، تباہ و برباد ہو گئے۔ آخری وقت پہ اس نے پھر کہا کہ میں بنی اسرائیل اور موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اب تو کوئی موقع ہی نہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر نکلے، اس کے بعد پھر ظاہر اللہ تعالیٰ نے دنیا کو اس بات کے ساتھ جوڑا ہے، یہ لوگ ہلے ہوئے تھے جنتی خوراکوں کے، ریگستان میں ہر وقت ایک بہت بڑا بادل ان کے اوپر سایہ کرتا تھا، اسی لیے انہوں نے سروائیو کیا۔ جنتی خوراکیں، من اور سلوہ، رات کے وقت شبنم پڑتی تھی، وہ میٹھی بندیاں بن جاتی تھی، اسے من کہا جاتا تھا۔ سلوہ ایک خاص قسم کا پرندہ آتا تھا اور وہ جھنڈ کے جھنڈ آتے تھے، وہ آرام سے انہیں پکڑتے تھے تو کھاتے تھے۔ پھر انہوں نے کہا ہم تو اگتا چکے ہیں، ہم نے تو اب کوئی زمین کی چیزیں جو ہیں کھانی ہے، گندم کھانی ہے، مسور کی دال، اسی طریقے سے پیاز اور یہ ساری چیزیں، ظاہر ہے وہ تو چسکے والی چیزیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ اگر یہ ہے تو پھر اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، یہ آپ کو جنت سے نہیں ملے گا۔
اور محنت کے لیے ریگستان میں تو ظاہر ہے یہ محنت کرنے سے کچھ نہیں ہونا، اس کے لیے پھر تمہیں یروشلم کو فتح کرنا ہوگا، کافروں سے نجات دلانی ہوگی، وہاں کی سرزمین بڑی زرخیز ہے، تو وہاں جا کے تم کھیتی باڑی کر لینا، اور اس کے لیے پھر جہاد اور قتال کرنا پڑے گا۔ وہ انہوں نے سیدھا انکار کر دیا، انہوں نے کہا موسیٰ اور ان کا رب جا کے لڑے، ہم تو بھئی جنتی خوراکوں کے ہلے میں، ہم تو کوئی محنت نہیں کر سکتے، سیدھی سی بات۔ اس کا اینڈ رزلٹ یہ نکلا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے بد دعا کر دی، دعائے زرد قرآن میں رپورٹ ہوئی کہ ان کے اور میرے درمیان تفریق ڈال دی۔ سب سے پہلے تو حضرت ہارون علیہ السلام فوت ہوئے، پھر موسیٰ علیہ السلام بھی فوت ہو گئے، وہ وہیں ریگستان میں دفن ہو گئے، کوئی مزار نہیں ان کا بنا۔ ان کے خلیفہ بنے جوشوا ابن نون، یہ 40 سال پھر بھٹکتے رہے قرآن میں انہیں ریگستان میں۔ 40 سال میں جو نسل وہاں پہ جوان ہوئی، انہوں نے پھر بھی ٹف ماحول دیکھا تھا، انہوں نے پھر ریکویسٹ کی وقت کے پیغمبر سے کہ آپ کوشش کریں اس حوالے سے، تو ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جوشوا ابن نون جو پہلے صحابی تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، بعد میں پیغمبر بنے، ان کی سرکردگی میں آہستہ آہستہ فلسطین کا پہلے وہ شہر جیریکو فتح ہوا، جس کے دروازے سے انہیں کہا گیا تھا کہ حطتن کہہ کے داخل ہونا ہے، وہاں بھی انہوں نے حنطتن کہنا شروع کر دیا، اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کا ان پہ غضب نازل ہوا۔ اس طرح کرتے کرتے بہرحال انہوں نے آہستہ آہستہ پورے کے پورے فلسطین کو اس حوالے سے اپنے زیر تسلط کر لیا، لیکن ظاہر ہے اس میں کافی ٹائم لگا، اور یہ جو بڑے لیول کا ان کا عروج آیا وہ آیا حضرت داؤد علیہ السلام نے جب جالوت کو قتل کیا۔ طالوت جو تھے وہ سموئیل نبی سے ریکویسٹ کی بنی اسرائیل نے کہ ہم پورا علاقہ جہاد اور قتال کے ذریعے حاصل کریں گے، آپ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کریں جو سبا سالار ہو ہمارا۔ تو طالوت کو وحی کے ذریعے مقرر کیا، یہ یعنی نبی نے وحی کے ذریعے مقرر کیا تھا، یہ وہ والے بادشاہ نہیں جو یہ آپ کے بنو امیہ بنو باز کے بادشاہ ہیں جو بدماشی سے مسلط ہوئے، یہ وحی کے ذریعے۔ پھر ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی۔ داؤد علیہ السلام 16 سال عمر تھی، وہ جالوت سامنے سے آیا اور انہوں نے اپنے گوپیے کے اندر پتھر رکھ کے مارا، وہ آپ کو ویڈیوز میں وہ سین بھی فلمایا ہوا ہے، میں سورۃ البقرہ میں اس واقعے کو تفصیل سے بیان کر چکا ہوں۔ بال وہ قتل ہو گیا۔ پھر طالوت علیہ السلام نے اپنی بیٹی کا نکاح کیا حضرت داؤد علیہ السلام سے، جو گڈریا تھے، عام سے انسان تھے۔ حضرت طالوت علیہ السلام تو 20 سال تک بادشاہ رہے، پھر 40 سال حضرت داؤد علیہ السلام، اس کے بعد پھر 40 سال ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام، یہ 100 سال پھر مسلمانوں کی ایک سمجھ لیں حکومت، ظاہر اس وقت مسلمان ہی تھے بنی اسرائیل۔ تو یہ پہلا عروج انہوں نے دیکھا جس میں ہیکل سلیمانی بھی تعمیر ہوا، لیکن وہی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب انہوں نے انبیاء کی تعلیمات کو پس پوچھ ڈالا، ایک دن میں تو گراوٹ نہیں آتی، کرتے کرتے عیاشی میں جب یہ پھنس گئے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پہ عذاب کا پہلا کوڑا آیا، جو اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا کہ ہم نے سخت لڑائی لڑنے والے بندے تم پر مسلط کیے جو تمہارے ان شہروں میں گھس گئے، اور اللہ کا وہ وعدہ پورا ہوا۔ وہ وعدہ پورا یہ ہوا کہ نیبوکیڈ نظر جو بخت نصر، نمرود جو عراق کا تھا، اس نے حملہ کیا اور اس نے تباہ و برباد کر دیا یروشلم کو۔ 6 لاکھ یہودیوں کو جو کہ مسلمان ہی تھے ظاہر ہے اس وقت بنی اسرائیل، ایک دن میں قتل کیا، اور اتنے ہی لوگوں کو وہ قیدی بنا کے ساتھ لے گیا۔ بزدلی پھر ایسی طاری ہوئی کہ 6 لاکھ کے 6 لاکھ قیدی بن، اور یہ آلموسٹ 150 سال تک انہوں نے قید کاٹی ہے۔ اس دوران ان کے بچے پیدا ہوئے، فوت ہو گئے، اور انبیاء کا سلسلہ بھی جاری رہا، وہ بھی غلامی کی زندگی میں ہی آتے تھے۔ اور ایک شخصیت ایسی تھی حضرت عزیر علیہ السلام، جن کو اللہ تعالیٰ نے 100 سال کے لیے سلا دیا تھا، جو سورۃ البقرہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 100 سال کے بعد انہیں اٹھایا، انہوں نے اپنے حافظے سے دوبارہ سے تورات مرتب کی اور لوگوں کو دعوت توبہ دی، اور پھر اسی دوران اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کرنا ہوا کہ جو ایران کا بادشاہ تھا ذوالقرنین کیخورس، جس کا ذکر سورۃ الکہف میں، وہ نیک بادشاہ تھا، موحد تھا، اس نے عراق پر حملہ کیا اور عراق پہ اس نے قبضہ کر لیا، اور انعام کے طور پر
اس نے بنی اسرائیل کو آزاد کیا اور کہا کہ آپ جاؤ اب وہاں جا کے اپنا دوبارہ سے ہیکل سلیمانی تعمیر کرو، جو تباہ و برباد کر دیا تھا نمرود بیسیکلی عراق کے بادشاہ جو بھی ہوتے تھے نمرود کہلاتے تھے، جس طرح مصر کے بادشاہ فرعون کہلاتے تھے، حبشہ کے بادشاہ نجاشی کہلاتے تھے، یہ ایک لقب تھا۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں نا فرعون 1 2 3 اس طریقے سے چلتے ہیں، وہ فرعون بیسیکلی ایک لقب تھا۔ تو وہ نمرود کو شکست دی اور بنی اسرائیل آزاد ہوئے، یہ خوشی خوشی دوبارہ آئے، اور پھر انہوں نے دوبارہ سے ہیکل سلیمانی جو تباہ و برباد ہوا تھا دوبارہ سے تعمیر کیا۔ پھر انہوں نے محنت کی اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے بھی بڑی ان کی سلطنت دوبارہ سے قائم ہو گئی، اور یہ ان کا وہ عروج آ گیا، دوسرا عروج۔ پہلا عروج حضرت طالوت، داؤد اور سلیمان علیہ السلام، اور زوال آیا نیبوکڈ نظر کے ذریعے۔ اب دوسرا عروج جب ان کا ہوا حضرت عزیر علیہ السلام کی دعوت توبہ سے، اور اللہ تعالیٰ نے موزانہ طور پہ حالات فیوریبل کیے، اس کا ذکر یہاں پہ آ رہا ہے جو دوسرا عروج ہے۔ ثم رددنا لكم الكرة عليهم، اس کے بعد پھر ہم نے تمہاری باری ان پر لوٹا دی، یعنی تمہیں پھر فتح دی۔ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور ہم نے تمہاری مدد کی مال کے ذریعے اور بیٹوں کے ذریعے۔ ظاہر مین پاور ہو تو پھر ہی آپ جنگ لڑ سکتے ہیں نا۔ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا، اور تمہاری جو تعداد ہے اس کو بہت زیادہ بڑھا دیا۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم کوئی بھلائی کی روش اختیار کرو گے تو اپنی ہی جانوں کے لیے کرو گے، اللہ کے اوپر کوئی احسان نہیں۔ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اور اگر کوئی برائی کی روش اختیار کرو گے تو اس کا وبال بھی تمہارے اوپر۔ یہ یونیورسل ٹروتھ ہے بنی اسرائیل کے لیے بھی، ہمارے لیے بھی۔ اب یہ دوسرا جو ان کا عروج آیا تو ظاہر ہے اس عروج کو بھی زوال آنا تھا، جو سٹارٹ میں اللہ نے فرمایا کہ 2 دفعہ سرکشی کرو گے۔ اب یہ دوبارہ انہوں نے سرکشی کی، وہی وقت گزرنے کے ساتھ عیاشی بدماشی شروع ہو گئی اور الٹیمیٹلی محکوم ہو گئے۔ ہماری امت کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا ہے، وہ میں اینڈ پہ اس کے ساتھ جوڑ کے آپ کو بتاؤں گا، سیم ریپلیکا ہوا ہے اس امت میں۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، جب دوسرے وعدے کا وقت آیا، یعنی دوسری عروج جو ان کو ملا تھا دوسرا، اس کے بعد جو ان کے اوپر اللہ کی طرف سے عذاب کا کوڑا آیا، اس کا جب وعدے کا وقت آیا، لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ، تاکہ دشمن تمہارے چہروں کو بگاڑ، وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدِ، اور وہ مسجد میں داخل ہو جائیں، كَمَا دَخَلُوا أَوَّلَ مَرَّةٍ، جیسا کہ پہلی دفعہ داخل ہوئے تھے۔ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، اور جس چیز میں بھی قابو پائیں اس کو تباہ و برباد کر کر۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ جو یہ بیان کر رہا ہے نا، وہ اس طرح بیان کر رہا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ دشمنوں والی سائڈ پہ کھڑا ہے۔ پہلی دفعہ کہا ہم نے اپنے سخت لڑائی لڑنے والے بندے مسلط کیے تاکہ تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا۔ کون سے بندے؟ جو کافر تھے۔ مسلمانوں کو کہا کہ ہم نے تم پر اپنے بندے، حالانکہ وہ اللہ کے بندے تو نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آ گیا یہاں پہ۔ اور مسجد کی بھی اینٹ سے اینٹ بجا دے، مسجد تو اللہ کی۔ جب عذاب آتا ہے پھر یہ کچھ ہوتا ہے۔ یہ دوسری تباہی کا ہوئی کہ وہ جو انہوں نے مکابی سلطنت قائم کر لی تھی، حضرت سلیمان علیہ السلام والی حکومت کے بعد جو بربادی ہوئی، اور دوبارہ سے عزیر علیہ السلام کی دعوت توبہ سے اور ذوالقرنین بادشاہ نے جو مہربانی کی، اس کے بعد جو انہوں نے قائم کی تھی، اسی دوران پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو ان میں مبعوث کیا، کیونکہ ان کے اندر خرابیاں تو آ چکی تھی۔ انہوں نے بجائے انہیں قبول کرنے کے ان کے اوپر طرح طرح کے الزامات لگائے، قتل کے فتوے جاری کر دیے۔ وہ تو اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچا لیا، ادروائز انہوں نے تو انہیں قتل کر دینا تھا۔ 33 عیسوی کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پہ اٹھا لیا جب ان کی عمر 33 ہے۔ اب انہوں نے پیغمبر کا بھی انکار کیا ہوا تھا۔ آہستہ آہستہ ان کے ساتھ جو معاملات بگڑنے شروع ہو گئے۔ 70 عیسوی کے اندر نبی علیہ السلام کی پیدائش سے 500 سال ٹائٹس جو ایک رومن جنرل تھا، اس نے یروشلم کے اوپر حملہ کیا۔ وہ بت پرست تھے۔ اس وقت پھر انہوں نے یہ جو ذکر آیا نا کہ دوبارہ سے بندے داخل ہو جائیں، وہ پھر ٹائٹس نے حملہ کیا۔ اس نے پھر ہیکل سلیمانی جو دوبارہ تعمیر تھا توڑ کے رکھ دیا۔ ایک دیوار صرف سلامت رہی، وہ آج آپ کو جو ویلنگ وال جس کا میں نے شروع میں ذکر کیا، دیواریں گریا جس کے سامنے تورات وہ پڑھتے ہیں، اور
اب وہ کہتے ہیں ہم نے تیسری دفعہ اپنا ٹیمپل تعمیر کرنا ہے، پھر ہمارا مسیح آئے گا، حالانکہ مسیح آ کے جا چکا، وہ اب تمہارے جعلی مسیح کو قتل کرنے آئے گا۔ وہ مسیح تھے عیسیٰ ابن مریم، یہ دجال کو ہم مسیح مان لیں گے۔ تو وہ ایک دیوار سلامت چھوڑی، باقی سب کو تباہ و برباد کر دیا۔ ایک دن میں 1,33,000 یہودی قتل ہوئے اور خون کی ندیاں بہا دی اس نے، اور پھر رومنز نے انہیں یروشلم سے نکال دیا۔ اس سے کہا جاتا ہے انتشار، ڈائسپورا۔ وہ ڈائسپورا بالفور ڈکلریشن میں پچھلی صدی میں آ کے ان کا ختم ہوا ہے اور اسرائیل کی ریاست قائم ہوئی ہے۔ پچھلے آپ سمجھ لیں 1900 سال سے یہ پوری دنیا کے اندر پھیلے ہوئے تھے، ذلیل ہو رہے تھے۔ اور پھر ہٹلر نے جو ان کے ساتھ ظلم کیا، اس کی ریمیڈی کے لیے گریٹ برٹن نے انہیں اسرائیل میں پکا بسا دیا، اور یہ فلسطین کا مسئلہ 1948 میں اور پھر 67 اور پھر آج کل بھی وہی چل رہا ہے۔ اس کے اوپر میری تفصیلی ویڈیوز ہیں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔